جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو بندہ آرام کا سکون کا کہتا ہے جی میرا بڑا پیار ہے ٹھاؤ میں آیا جو ہونا اس ویلے میں ہوں دوبارہ آماندہ. یہ کیسی بات ہو؟ تو یہ محبت نہیں ہے, یہ لالچ ہے. بہرحال جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں میں مضمون پر رہتا ہوں, مضمون کو سمجھیے گا. سید صاحب کہتے ہیں وہ بندہ جب جانے لگا تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار تو سویرے پوچھ لیتا کیا حرج تھا, صبح پوچھ لیتا. حضرت صاحب بوڑھے آدمی, آدھی رات کو تکلیف دی, ابھی 2 گھنٹے میں سحری ہونے والی تھی. تو کہتے ہیں وہ چلا گیا تو سید صاحب نے مجھے بلایا, کہنے لگے محمود مسئلہ میں نے بتایا تمہیں کیا تکلیف ہے, اور پھر فرمانے لگے میرا دین میرا مشن ہے, میرا دین میرا مشن ہے. شکر کرو کسی نے بات پوچھی تو ہے نا, اور اگر کوئی میرے دین کے معاملے میں کوئی بات کرنے آتا ہے تو میں اس سے اکتاتا نہیں ہوں. تو جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا, پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی, پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لو, پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی, چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب و رسول مجھے رکھیں گے, جو حکم دیں گے میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی, میں نے اس کے مطابق چلنا. اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر, اس کی آیت نمبر 119 ہے. اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, صحابہ کی بات ہو رہی ہے, فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے, مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے, صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے, جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے. کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے, ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ, کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی, لیکن مالک نے ایک جملہ کہا, ایک جملہ, اور تفسیروں کے دریا بہا دیے. عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے, میں ان سے راضی ہو جاؤں گا, مجھ سے راضی ہو جائے. بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا, امام غزالی سے, کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے, فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے, وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی, وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا, وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ. امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا. جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں, بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں, پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں, پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں. بہرحال راضی ہوتا, لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا, اللہ اکبر, جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے, سکون میں بڑا رہتا ہے, مطمئن بڑا رہتا ہے. جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی, انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہیں, مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے. ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے. ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے, ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے, ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے, راضی بالرضا رہے. حدیث پاک سنیے, نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو, اپنے دل کو جب پوچھتے ہو, دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا. ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں, نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں, روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان, جھوٹ صبح سے شام تک,
کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی، سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں، بددیانتی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی، سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں۔ جرم سارے پائے جاتے ہیں۔ دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا، اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو۔ تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو، میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی، پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے۔ اگر تم اپنے رب پر راضی ہو، اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے، اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو، نہ بغض میں، نہ کینے میں، نہ تکبر میں، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے، اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں، صبر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے، معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا جس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی بڑا۔ ہاں وہ کسی شاعر نے، شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی، تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے، چلیں آپ سیانے لوگ ہیں آپ کی سمجھ میں آ ہی جائے گی۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ ہم رو رہے ہیں، ہم نے واہ ویلا کر کے دنیا، ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی، ہم نے واہ ویلا کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں، ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، ضبط میں رکھا، حوصلے میں رکھا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ وہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے۔ پل صراط سے گزرے، کہیں گے خبر ہی نہیں پل صراط کہاں ہے، تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھیں، ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے، رب کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے، اللہ کے ہر فیصلے پہ۔ تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر اسے پل صراط کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے، اپنے مالک کے فیصلوں پر جھکا دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، پھر زمانے کے بعد دی، پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ۔ سخت گرمیاں ہو جائیں تو لوگ بچوں کو سکول نہیں بھیجتے، چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ، اور بچہ ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے، اور ایک بندہ بڑی دعاؤں التجاؤں خواہشات کے بعد لیتا ہے اس کی قدر و منزلت۔ وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا، کہا چھوڑ آؤ، کوئی کھانا نہیں، پانی نہیں، دانا نہیں، حضرت ابراہیم چھوڑ آئے۔ 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی، اور جب اجازت ملی تو کہا اب چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو۔ آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا، ہر فیصلے پہ۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واہ ویلا کرتے، شور بچاتے، کفر بولتے۔ ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو کہتا ہے سب سے تکلیف میں ہی ہوں۔
किस सूली पे लटके हुए हम? आखिर कौन सा मुआशरे का ऐसा दुख है जो सिर्फ हमारे पास ही आ गया? हर आदमी कहता है मुझे ना छेड़ना, सबसे ज्यादा गमगीन मैं ही हूं। भाई बता तो सही ना कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो मालिक ने तुझे अता नहीं फरमाई। लेकिन हमारी आजमाइशें हैं, हमारे जुमले हैं, हमारी गुफ्तगू है कि उनसे शिकवा छलकता है, उनसे शिकायतें टूट टूट के नीचे गिरती हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि हमें नहीं पता हमारे हक में बेहतर क्या है, हमारे रब को पता है कि हमारे हक में बेहतर क्या है। इसलिए लोग शिकायत नहीं करते थे। आज हर हर बात पर शिकायत है, हर हर बात पर लोग शिकवा करते हैं, और हर हर बात पर लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह नाज के नाफरमान बनते हैं। और फिर सवाल क्या, या अल्लाह तू राजी हो जा, या अल्लाह तू। और अल्लाह क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मूसा अपनी कौम से कहो ये मुझसे राजी हो जाए, मैं भी इनसे राजी हो जाऊंगा। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा ना तबका सूफिया में एक बड़ी मुनफरद हसीयत रखती हैं, अलहदा एक मकाम है। और उनकी ज़िंदगी बताती है कि अल्लाह की मार्फत और रब तबारक व तआला का कुर्ब सिर्फ मर्द के लिए ख़ास नहीं, अगर औरत भी तवज्जो करे तो अल्लाह उसे भी खजाने खोल के अता फरमाता है, उसे भी अल्लाह खजाने खोल। हजरत राबिया बसरी अक्सर ना औलिया अल्लाह की मजालस में जाके बैठती थी, बैठती पर्दे के अंदर थी लेकिन बैठा करती थी। जो लोग इस रास्ते के मुसाफिर होते हैं वो बात को समझते हैं कि ये गहरा मामला होता है। किसी जगह से कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसको फौरी तौर पर तबीयत और नफ्स कबूल नहीं करता, लेकिन जो सूफिया होते हैं ना, सालकीन तरीक़त मार्फत के रास्ते के मुसाफिर, वो चूँकि मुसाफिर होते हैं तो उन्हें जो बंदा भी मंजिल का रास्ता बताता है वो उसकी बात गौर से सुनते हैं, एतराज़ात नहीं करते, शिकवे नहीं करते, बन के नहीं बैठ जाते। हमारे ज़माने में मुसाफिर नहीं है तरीक़त के, हमारे ज़माने में यहाँ मुरीद कामिल है या फिर पीर है जो मुतलकुल इनान है, जिनके सामने जो सवाल ही नहीं पैदा होता किसी और की भी सुने, मुमकिन नहीं। हजरत राबिया बसरी बैठी थी। हजरत सुफियान सौरी बहुत बड़ा नाम है, ये वो शख्सियत है कि जब जाया करते थे तो औलिया अल्लाह खड़े होकर इनका इस्तकबाल करते थे। बगदाद में इतना बड़ा दर्जा था इनका। हजरत जाफिर बिन सुलेमान भी बैठे थे, सुफियान सौरी भी बैठे थे। तो हजरत सुफियान सौरी दुआ मांगने लगे, जनाब राबिया बसरी पर्दे के अंदर बैठी हुई थी, दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह मुझसे राजी हो जा, ए अल्लाह मुझसे राजी हो जा, ए अल्लाह मुझसे। देर तक दुआ मांगते रहे तो बीबी साहबा, माई साहबा अंदर से बोल पड़ी नाराज होके, कहने लगी बस कर सुफियान, क्या दुआ मांग रहा है तू, कब से मैं सुन रही हूं, बस कर। क्या हुआ, तू क्यों नाराज होती है? फरमाने लगी सुफियान तूने एक बार भी कहा मैंने बर्दाश्त किया, दूसरी बार भी कहा, बताइए दुआ ठीक है कि नहीं उनकी? ए अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। इस दुआ पे नाराज होगी माई साहबा, कहने लगी तूने एक बार भी मांगी तो मैं चुप रही, दूसरी बार भी मांगी तो अब तू चुप ही नहीं कर रहा, बस कर। तो हज़रत सुफियान कहने लगे चल मेरी इस्लाह कर दे। तो माई साहबा कहने लगी तू ये तो कह रहा है या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, पहले तू बता तू अल्लाह से राजी है? पहले अपने नफ्स पर नजर डालना, तू राजी है? रोज नहीं मांगता कि 2 करोड़ चाहिए, 6 करोड़ चाहिए इंसान का नफ्स, रोज नहीं कहता बड़ी गाड़ी चाहिए, रोज नहीं कहता मेरे भी ठाठ बाट हो, मैं भी बड़ी गाड़ी में खड़े होकर लोगों को हाथ लहरा के लीडर बनूं, रोज नहीं कहता मेरा भी बड़ा नाम हो। पहले बता ना तू राजी है? हजरत सुफियान सौरी ने जब बात सुनी तो झगड़ा नहीं किया, बल्कि अल्लाह अकबर कहा, चीख मार के रोने लगे। कहने लगे राबिया तू सच कहती है, अभी तो मैं इस मंजिल तक नहीं पहुंचा कि मैं रब से राजी हो जाऊं तो मैं उसे राजी करने चला हूं, तू सच कहती है। करीब ही हजरत जाफर बिन सुलेमान बैठे थे, वो बीबी राबिया के पास गए, कहने लगे माई साहबा मुझे तो बता दे आखिर बंदा अल्लाह से राजी होता कब है, ये मंजिल शुरू कब होती है? तो आप फरमाने लगी उस वक़्त कि बंदे का जो हाल नेमत मिलने पे होता है ना, जब वही हाल उसका मुसीबत आने पे हो तो फिर समझो वो अपने रब से राजी हो गया, फिर वो अपने रब से। यहां लोग राजी नहीं है, न शरीयत के हुक्म पर राजी है माज़अल्लाह, न दीन